مکروہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ارتکاب سے کام تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ معنی یہ ہوا کہ اگر نماز مکروہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ مکروہ ہو گیا تو فرض تو ذمے سے اتر جائے گا لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ عمل کے ترک کرنے پر، عمل کے چھوڑنے پر سزا اللہ کی طرف سے ہو۔ تو گویا کہ روزہ کسی نے رکھا اور روزے کے دوران مکروہ کام کر لیا تو اس روزے کے چھوڑنے کی سزا سے تو بچ جائے گا، لیکن روزے پر ملنے والا جو اجر ہے اس سے آدمی محروم ہو جائے گا، کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے مکروہ چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ منہ میں کسی چیز کو ڈال کر چباتے رہنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو زبان سے چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چکھنا جو چیز چکھی ہے اور وہ تھوک حلق میں اتر گیا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چکھ کر تھوک دیا، حلق میں کچھ نہ اترا تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ کوئی ایسی عورت جس کا شوہر بد مزاج ہو اور لڑائی کا اندیشہ ہو کہ سالن میں کوئی چیز نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے گی تو گھر میں لڑائی کا خدشہ ہے، تو اسے گنجائش ہے کہ وہ زبان کی نوک پر لگا کر چکھ کر تھوک دے، اندر حلق میں نہ لے جائے، اس کو گنجائش ہے۔ لیکن اگر حلق میں کوئی شے چلی گئی، اتر گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ کرنا، کلی کے دوران غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈال کے اوپر کھینچنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک قطرہ بھی اندر ناک کے ذریعے سے حلق میں اتر گیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے نگل لینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ، فحش جملے بولنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روزہ اس سے پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کا مطلب وہ روزہ جہنم سے ڈھال کا ذریعہ، بچاؤ کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے روزہ رکھ کر غیبت سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے اور فحش گوئی سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے بے قراری ظاہر کرنا، آج بڑی سخت گرمی ہے، آج بڑی پیاس لگی ہے، بار بار اس چیز کو دہرانا، یہ کرو تو پیاس نہیں لگے گی، یہ کرو تو بھوک نہیں لگے گی، صبح یہ کھاؤ تو پیاس نہیں لگے گی، صبح یہ کھاؤ تو بھوک نہیں لگے گی۔ بھائی مقصود ہے بھوک لگنا، مقصود ہے پیاس لگنا، مقصد ہے روزے کا کہ بھوک لگے میں اللہ کے لیے برداشت کروں، مقصد ہے روزہ رکھ کر پیاس لگے میں اللہ کے لیے برداشت کروں۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ اس میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پیاس کیوں لگی، آج زیادہ بھوک کیوں لگی، تو اچھی بات ہے بھائی لگی تو۔ اسی چیز کا نام تو ہے کہ برداشت کرنا، کہ اس وقت ظہر کے وقت ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ برداشت کر رہا ہے، اس پر اسے اجر ملے گا، ایک ایک برداشت پر اسے اجر ملے گا۔ آپ اللہ کے ہاں کوئی کم لوگ نہیں ہو، اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، تو آپ اپنے روزے کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے بے قراری نہ ظاہر کریں۔ نمبر 7، غسل جنابت کو قصداً صبح تر مؤخر کرنا، مطلب یہ کہ فجر کی جماعت نماز بھی نکل جائے، ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، ناپاکی اور گندگی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اسی حالت میں سویا ہوا ہے، فجر کی نماز بھی چلی گئی، ناپاک گندا غلیظ،
حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی لاش، سنیے گا، کافر کی لاش اور وہ مسلمان جو جنابت کی حالت میں دیر تک ٹھہرا رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس کافر کی لاش کے پاس بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور یہ جو مسلمان ناپاکی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، کئی کئی گھنٹے پڑا رہتا ہے، غسل نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، اس پر بھی نحوست نجاست طاری ہوتی ہے اور رحمت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا۔ اور اگر زوال تک اسی حالت میں ناپاکی کی حالت میں رہا، فجر کے بعد سو گیا ہے، ظہر تک کا بھی وقت آ گیا، زوال سے بھی اوپر چلا گیا، ظہر کا وقت بھی داخل ہو گیا، یہ نہیں اٹھ رہا اور اٹھ کر غسل نہیں کر رہا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان صاف ستھرا ہونا چاہیے، مسلمان کو پاک ہونا چاہیے، اسے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ اسی طرح سے کوئلے سے، منجن سے، ٹوتھ برش سے دانتوں کو صاف کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ صبح سحری سے پہلے اور وقت صبح صادق کا داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ ٹوتھ برش کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ دن کو مسواک کریں، لیکن کوئی ایسی شے نہ لگائیں جس کا اثر منہ میں جائے۔ البتہ مسواک تازی ہے تو تب بھی، مسواک سوکھی ہوئی لکڑی کی ہے تب بھی جائز ہے۔ مسواک بہرحال کرنی چاہیے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزوں کو، کوئلہ، منجن اور اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ، اس قسم کی چیزوں کے استعمال سے روزے کی حالت میں بچا جائے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جب روزہ مکروہ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ اس پر ثواب کچھ نہیں ملے گا، صرف فرضیت ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مفسدات بھی ذہن نشین فرما لیں۔ مفسد اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات ذہن نشین کر لے تو بہت آسانی سے آپ کو روزے کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے جی تیل لگا لیا روزہ ٹوٹ گیا، سرما لگا لیا جی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب انسان کے حلق میں جائے، ہوا کے علاوہ، ہوا چلی گئی اندر، یہ نہیں، کوئی اور چیز انسان کے حلق سے معدے میں، آنتڑیوں میں، پھیپھڑوں میں پہنچ کر ٹھہر جائے، خواہ وہ قدرتی راستے سے جائے یا کسی مصنوعی راستے سے جائے، کوئی بھی چیز معدے میں، آنتڑیوں میں جائے اور رک جائے، قدرتی راستہ کون سا ہے؟ منہ ہے، ناک ہے، یہ قدرتی راستہ ہے۔ یا کوئی زخم لگا جسم میں، پیٹ میں، اور اس سے کوئی دوا اندر تک اتر گئی جو معدے کو پہنچ گئی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹوٹنے کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، معدے کے اندر آپ کی کوئی چیز چلی جائے، یا اسی طرح سے دماغ سے بھی اندر معدے کو راستہ جاتا ہے، ناک سے بھی اندر راستہ جاتا ہے، کان سے بھی اندر معدے کا راستہ جاتا ہے۔ تو ایسے عام راستوں سے، جیسے کہ کان ہے، جیسا کہ ناک ہے، اس راستے سے آپ نے کوئی دوائی ڈالی، کوئی بھی شے آپ نے ڈال دی، اور اگر وہ اندر اتر گئی اور وہ پیٹ تک پہنچ گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا آنکھوں میں دوا ڈالنے سے، آنکھوں میں سرمے کے لگانے سے وضو اور روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی کان میں ڈالنے سے، ناک میں ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے، بھاپ لینے سے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اندر تک دوا پہنچتی ہے، حلق تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے دمے کے مریض انہیلر لیتے ہیں، اس سے بھی ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ اندر تک، معدے تک یہ دوا جاتی ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا مریض اگر وہ نڈھال ہو گیا ہے اور اگر وہ یہ دوا استعمال نہیں کرے گا
تو جان چلی جانے کا خدشہ ہے تو اسے پھر اختیار ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، دوا استعمال کر لے، اس روزے کی بعد میں قضا کر لے گا۔ تو اس طرح سے مسائل کا سمجھنا بہرحال ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو میں ہر نماز میں یہاں موجود ہوتا ہوں، ضرور آ کر مسئلہ پوچھ لیے، از خود قیاس آرائی نہ کریں۔ مسئلے روزے کے بڑے اہم ہیں، سیکھ کر سمجھ کر جب آپ کے پاس ایک آدمی موجود ہے، بتانے والے افراد موجود ہیں، تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی معاملے میں آپ کو شبہہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں میں غور کیا کریں، خواتین کو بہت سارے مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ناواقفی کی وجہ سے بہت سارے کام کر جاتی ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا بیچاریوں کو، تو ان کی خیر خبر بھی آپ لیتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔